اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ناظرین اکرام، السلام علیکم. میں ہوں شوکت آبدی. پیش خدمت ہے پروگرام دین کی ضرورت کیوں. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی اس سیریز میں مسلسل حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب سے اس موضوع پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں، اور بیچ بیچ میں جو سوالات آ رہے ہیں ان کو بھی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ہم نے چونکہ دین کی ضرورت کیوں اس عنوان کو بہت سوچ سمجھ کر رکھا ہے. سچے دین کی تلاش کیوں، اس بات پر ہم نے بحث اس لیے جاری رکھی ہے کہ تاکہ جو ہے آج دنیا بھر میں مختلف طرح کے دین ہیں، اور دین کے نام پر قتل و غارت گری اور خون ریزی اور سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کو دین بتا کے پیش کیا جا رہا ہے. بہت سی چیزیں خلط ملط ہو گئی ہیں. اس کی ذمہ داری دین کی نہیں ہے بلکہ آپ کی تلاش ہے. جس طرح سے آپ اصلی سونے کی تلاش کرتے ہیں، اصلی دودھ کی تلاش کرتے ہیں، اصلی دوسرے سامان کی تلاش کرتے ہیں، تو آپ کو جب دین بیسٹ وے آف لائف ہے تو اس بیسٹ وے آف لائف میں آپ کو سچے دین کی، صحیح دین کی تلاش کا کرنا ضروری ہے. اور تلاش کرنے کے لیے آپ کو اندر جستجو کا ہونا بہت ضروری ہے. اب یقیناً اگر آپ اس جستجو کو رکھتے ہیں تو آپ کے ذہن کے اندر مختلف سوالات آتے ہیں، اور جب سوالات آتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات چیت ہے کہ اس کے ایکسپرٹ بیٹھ کر اس کا جواب بھی دیتے ہیں. ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب سید صفی حیدر صاحب قبلہ. اور میں آپ کو اسی سوال کی طرف پھر لے جاؤں گا کہ جب اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کی عبادت کیوں کی جائے؟ السلام علیکم ناظرین کرام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی اسی سے ملتا جلتا سوال ہے جو پچھلی گفتگو میں آیا تھا. اسی واسطے کہ وہ لمٹس بنا دیتا ہے اور ترقی سے روک دیتا ہے. جی 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 یہ در حقیقت دین کو نہ سمجھنے والے یا دین کو وہاں سے سمجھنے والے جو دین سمجھنے کی جگہ نہیں ہے ان کی باتیں ہیں. دین پابندی کیوں یہ عائد جملے کرتا جو ہے؟ میں نے عرض کیے ہیں، جی جی یہ جو ہمارے درمیان ایک طبقہ ہے جس نے دین کو دین کے ٹھکانوں سے نہیں سیکھا ہے، یا تو چند رسوم اور ماحول کیسے سیکھا ہے، گھر ہماری بستیوں سے، شہروں سے، محلوں سے، یا اگر تعلیم یافتہ ہوئے، دانشوری تک آئے تو دین سیکھنے کے لیے وہاں گئے، یا دین ان سے سیکھا جنہوں نے اس دین کو قبول ہی نہیں کیا تھا. تو جو خود دین کو قبول نہیں کیا، جو یا جیسے آپ یہ جن کے پاس دین کا فہم بھی نہیں تھا، وہی مرض کرنا چاہتا ہوں، اگر انہوں نے سمجھا ہوتا تو قبول کرتے. تو جنہوں نے خود نہیں سمجھا وہ دوسرے کو کیا سمجھائیں گے. مغربی دنیا سے دین کو سمجھنے والے اکثر اسی ڈیڈ اینڈ پہ آ کے پہنچ جاتے ہیں. دیکھیے، کسی چیز کو بھی سیکھنا ہے تو مجھے اس کے اصل ٹھکانے سے سیکھنا چاہیے، اس سے جو اسے قبول کرتا ہے. اگر میں کمیونزم سیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے مسلمان سے جو مسلم ہے اس سے سیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. مجھے کمیونزم سے سیکھنا ہے تو کمیونسٹ سے سیکھنا ہوگا. چاہے آپ کتنا ہی بڑا پروفیسر ہو کمیونزم کا، لیکن وہ مجھے سکھا نہیں پائے گا، اس لیے خود ہی قبول نہیں کرتا ہے تو مجھے کیا سمجھا دے گا. تو اسی طرح سے یہ ایک غلطی ہوتی رہی ہے ہمارے درمیان ہمارے لوگوں سے. اور جو ایتھیسٹ کہلاتے ہیں وہ بھی در حقیقت ایتھیسٹ نہ ہوتے، اس لیے کہ تو فطرت ہے جو انسان کو کسی وجود کے اقرار کی طرف لے جاتی ہے، اس کے سامنے سر جھکاتی ہے، نیکیوں کی طرف اسے بڑھاتی ہے. اور یہ جو ایتھیسٹ کہلاتے ہیں یہ بھی بہت سے پورے ایک نظام زندگی قائل ہوتے ہیں جس میں اچھائیاں ان کے ہاں بہت ہوتی ہیں، تھوڑی سی ان کی ذاتی آزادیوں کے علاوہ. تو وہ سب جن سے سیکھتے ہیں وہ دینی معاشرہ ہوتا ہے. اس لیے کہ ابھی تک کوئی لادینی معاشرہ جو دین کا منکر رہا ہو اگر وجود میں آیا ہے، جو تو وہ USSR کا تھا. وہاں بھی سب لادین نہیں ہوئے تھے،
لیکن زبردستی کیے گئے تھے. تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا اگر دین ترقی سے روکنے کا ذریعہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پھر جمہوریہ اسلامی ایران نے ترقی کی، ویسے ہی اگر دین ترقی سے روکتا ہے تو جہاں لادینی تھی، جہاں دین کا انکار تھا، وہاں پھر سب اچھائیاں کیوں نہیں آ گئیں؟ بہت اچھی وہ کیوں ٹوٹ گیا اور کیوں بگڑ گیا اور کیوں تباہ ہو گیا؟ تو انکار دین نے بھی تو انسان کو نجات نہیں دلائی. انکار دین کرنے والوں کا نظام حیات ختم ہو گیا، وہ پھر واپس ہوئے ادھر ادھر. اور ابھی جو ملک بعض جگہ ہے جہاں وہ لوگ حاکم ہیں جو کمیونزم کے قائل ہیں اور شاید منکر خدا بھی ملک بھی ہیں. ہر کمیونسٹ منکر خدا نہیں ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں. تو دین کے نہ سمجھنے کے نتائج میں اعتراضات. اب یہ جو آپ نے فرمایا کہ ہمارا محتاج نہیں ہوں ہماری عبادت کا، تو یہ بہت زیادہ ناسمجھی والی بات ہے دین کے بارے میں، کہ کوئی عبادت گزار جو عبادتیں کرتا ہے، نماز یا روزے پڑھتا ہے، تو وہ اس لیے نہیں کرتا ہے کہ اللہ کو اس کی ضرورت ہے سوچ کے. اور میں اس سلسلے میں اب چونکہ بات دین پر اعتراض کیے، لہذا دین کی کتاب قرآن سے میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. آپ ہم سے کہہ رہے ہیں تو ہمارے ٹھکانے سے آپ جواب لیں. یہ جو عبادات کا حکم دیا گیا ہے، جس کے میں کہوں گا کہ عبادات سے مراد صرف نماز روزہ نہیں ہے، پوری زندگی دین کی پابندی اور احکام خدا کی پابندی کا نام عبادت ہے. ساری رات نماز پڑھنا بھی عبادت بن جائے گا، اور رات میں چین کی نیند لینا تاکہ صبح فریش اٹھ کے روزی کما کے بچوں کی اچھی تربیت کر سکے، یہ رات کا سونا بھی عبادت ہے. خالی نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے. یہ جو نظریہ ہے کہ وہ ہماری عبادت محتاج نہیں ہے تو ہم کیوں عبادت کریں، میں ذرا قرآن مجید کی کچھ آیات کو جوڑنا چاہوں گا. جی. دیکھیے، پہلی بات میں نے کبھی کہی تھی کسی دن کے قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے کہ پوری کائنات تمہارے لیے بنائی ہے. بہت جگہوں پہ لفظ آیا ہے خلق لکم، ہم تمہارے لیے خلق کیا، اور سخر لکم، خلق کیا، تمہارے قابو میں بھی دے دیا. اچھا ٹھیک ہے، پروردگار ساری کائنات میرے لیے بنائی، تو پھر مجھے کس لیے بنایا؟ تو لما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. اچھا، تو ساری کائنات میرے لیے بنی، اب میں تیری عبادت کے لیے بنا، اب عبادت بھی کر لی، اب کیا ہوگا؟ میری عبادت کرنے سے، میری تکبیریں کہنے سے کچھ وہ بڑا ہو جائے گا، میرے سجدے کرنے سے اونچا ہو جائے گا، میرے روزہ رکھنے سے کچھ اس کے خزانے میں اضافہ ہو جائے گا، کیا ہونے والا ہے؟ تو پھر قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسانوں، سارے انسان کوئی بھی ہوں، مانے اللہ کو نہ مانے، کئی کو مانے، ایک کو مانے مگر ویسا نہ مانے، انسانوں اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، پوجا نہیں، عبادت کرو، نماز نہیں، اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی اس کے احکام کی پابندی کر کے زندگی بسر کرو. وہ رب الذی خلقکم، جس نے تم کو بھی نہیں سے ہاں کیا ہے، والذین من قبلکم، جو ان سے پہلے گزر گئے ان کو بھی اس نے بنایا ہے. خلقت کا لفظ عربی میں عدم سے وجود میں لانے کو کہتے ہیں. ہم آپ یہ سب یہ جہاں بنا ہوا ہے یہ سب بنایا ہے، مگر یہ کس نے بنایا؟ ہمارے جیسوں نے. نہیں سے ہاں نہیں کیا ہے، ایک ہاں کو دوسری ہاں سے بدلا ہے. لوہے کو یہ شکل دے دی، لکڑی کو یہ شکل دے دی، موجود تھا اس کو یہ ہے صنعت. انوینٹ کیا، یہ صنعت ہمارے پاس ہے، کریشن نہیں، انوینشن ہے. ہاں، خلقت ہمارے پاس نہیں ہے. نہیں سے ہاں کرنا اس کا کام ہے، بس کسی اور کا کام نہیں ہے. الذی خلقکم والذین من قبلکم، اس کی عبادت کرو. کیوں کریں؟ لعلکم تتقون. بہت اچھی، بہت بڑا میسج ہے. اب تو اور لوگ پریشان ہو جائیں گے، لیے صاحب عبادت کر کے ہمیں تقوی کا نام سنتے ہی وہی اجڑا پجڑا، کمیلا کچیلا، فقیر غریب تنگ دست سمجھ میں آتا ہے. تقوی سوکھا کھانا، پھٹا پردہ دروازے پر نہ. تقوی صرف اتنا ہے کہ جہاں ہمارا نقصان ہونے والا تھا وہاں اللہ نے ہمیں روکا ہے، جہاں ہمارا فائدہ ہونے والا تھا وہاں ہم سے کہا یہ کام کرنا پڑے گا تم کو، اور اگر اس کی یہاں نہ مانے تو پھر وہ سزا دے گا. تقوی یعنی اللہ کے احکام کی پابندی کر کے جینا،
تقوی یعنی واجبات کو انجام دینا، حرام سے بچنا. یعنی ایک ایسا ایکسپرٹ جو تمہارے نفع اور نقصان کو بتائے جانتا دے رہا ہے ہے، ایڈوانس میں، اس کی اطاعت کرو. کائنات میرے لیے، میں عبادت کے لیے، عبادت کرنے سے مجھے کیا ملنے والا؟ میں تقوی آ جائے گا مجھے. میں اچھا مالک تقوی بھی آ گیا تو کیا ہو جائے گا؟ تو پھر سنیے قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے فَاتَّقُونِ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. ابھی جو آیت میں نے پڑھی تھی اس میں تھا کہ عبادت کرو، تو عبادت کو حکم کس کو دیا تھا؟ یا ایھا الناس، انسانوں کو. اے انسانوں. اب یہاں حکم ہے فَاتَّقُونِ، مجھ سے میرا تقوی اختیار کرو. کس سے؟ یا اولی الالباب، اے عقل والو. واہ 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 واہ. اچھا، قرآن نے بہت عقل والوں کو ایڈریس کیا ہے، بار بار ایڈریس کیا ہے. اطاعت کا حکم سب کو دیا ہے، عبادت کا حکم سب کو دیا ہے، مگر تقوی کے لیے سب سے نہیں کہا ہے. واہ واہ. صرف صاحبان عقل سے کہا ہے کہ تقوی کی راہ پر آؤ، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ صاحبان عقل ہی میرے احکام کا فلسفہ سمجھیں گے، لاجک سمجھیں گے، حکمت سمجھیں گے، اور جب سمجھیں گے تو دل سے عمل کریں گے تو تقوی ان میں آ اور جائے گا. ایمان والوں سے بھی تقوی کی بات چیت کی گئی. ایمان والوں سے بھی کہا ہے، عقل والوں سے بھی کہا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا دو آیتوں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں عبادت کا حکم ہر ایک کے لیے ہے، مگر اس عبادت سے تقوی یعنی اچھے برے کی تمیز کر کے اچھائی کی راہ پہ چلنا، برائی سے بچنا، یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، صرف عقل والوں کی بات. جو سمجھ رکھے گا وہی تقوی تک آئے گا. اب جو سمجھدار آدمی تقوی تک آ گیا تو کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون. کائنات تمہارے لیے، تم عبادت کے لیے، عبادت سے پیدا ہو گیا تقوی، اور تقوی آئے گا تو تم کامیاب ہوگا. فلاح پاؤ. تو میری عبادت سے ملا کیا؟ کس کو ملا؟ کامیاب. میری عبادت سے اللہ کو کچھ نہیں ملا، میری عبادت سے واہ واہ واہ. مجھے کامیابی ملی. تو اللہ کو میری عبادت ضرورت نہیں ہے، مجھے میری عبادت کی ضرورت ہے. مطلب اگر میں عبادت کروں گا تو مجھے ملنا ہے، تو میں کامیاب بہت اچھا ہو جاؤں گا اور میں کامیاب ہوں گا، میں ترقی میں کروں گا. متقی ہو جاؤں گا، میں فلاح پاؤں گا. مجھے یعنی اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے عبادت سے، مجھے بلکہ اس عبادت کو کرنے سے مجھے فائدہ ہے. فلاح پانے کا مطلب وہی ہے کامیاب ہونے. اس کے مطلب قرآن ترقی کی طرف لے جا رہا ہے، فلاح کی یہ طرف لے راستہ جا ہے رہا اس کی ہے. نگاہ میں. ترقی کا راستہ بتایا ہے کہ اطاعت پروردگار. اطاعت پروردگار. عبادت کا نام اطاعت پروردگار ہے. عبادت اور اطاعت کرتے کرتے آدمی وہاں تک پہنچے گا کہ اب وہ ترقی کی منزل پر ترقی کی پہنچ جائے. منزل تک پہنچ واہ جائے واہ واہ گا. واہ. لیکن یہ ہے کہ جب دین میں کوئی جبر نہیں، یہ بھی قرآن میں لکھا ہے. ارے جناب، دین آپ میں کوئی بچے کے جبر ساتھ نہیں جبر ہے. کرتے ہیں کہ نہیں؟ پڑھنا تو پڑے گا بیٹا، تو جب دین میں جبر نہیں دوا تو جبر. پینا پڑے گا. نہیں پوچھ رہا ہوں، دین میں جبر نہیں، ابھی بات کرتا ہوں، لیکن یہ میں آپ میری سے بات نہیں ہے. میں نہیں، آپ چاہتا کی ہوں کہ نہیں. تاکہ معاشرے سے جو اس طرح کے سوالات اٹھتے رہتے. نہیں، میں جانتا ہوں آپ کی بات نہیں بھائی، آپ باشعور انسان ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں ہم بچے کے ساتھ زبردستیاں کتنی کرتے ہیں. چھوٹا بچہ دوا کڑوی نہیں پینا چاہتا ہے، زبردستی پلا رہے ہیں. اپنے بچے کو نہیں پلا پینا رہے چاہتا، کیوں پلا رہے ہو بھائی؟ صحیح صحیح صحیح. وہ مچل مچل کے آگ پہ پھاندا پڑ رہا، میں روکے لے رہا ہوں. واہ 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 واہ. وہ ہاتھ مار کے گلاس توڑے دے رہا، پکڑے رہا ہوں. سب جبری جبرے، چھوڑو اس کو، جو چاہے کرنے دو، کرنے تو دے. یہ اپنے کو بھی جلا لے گا. ابھی اس کے شیشے کی کرچیاں لگ جائیں گی، ابھی دوا نہیں پیے گا، بیمار ہو کے زندگی اس کی خطرے میں پڑ جائے گی. تو یہاں زبردستی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ صحیح. کون زبردستی کر رہا ہے؟ جو جانتا ہے کہ یہ بچہ میرا ناسمجھ ہے. ویسے اگر مان تھوڑی دیر رکا جاتا ہوں کہ دین میں جبر نہیں ہے، بے شک نہیں ہے، ابھی برس کرتا ہوں کہ دین میں جبر نہیں کا مطلب کیا، پھر وہی نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ سمجھ نہیں پایا جی، انسان. دین میں جبر نہیں کا مطلب سمجھے ہی نہیں آدمی. اور اس کے بعد اس نے یہ بات کہہ دی قرآن مجید میں، جو اللہ کہہ رہا ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے، اس کا مطلب اس کی اگلی آیت سمجھا رہی ہے. یہ تفسیر بالرائے کر رہا ہے وہ. ہاں، وہ قرآن پڑھا ہی نہیں، اس نے جملہ کہیں سے لگتا کہیں سے کٹ کر لیا ہے اور وقتے کو پیش کر رہا ہے، جی جی جی. اور خود پڑھنے کی اور زحمت آج نہیں کل کی. یہ سب چل رہا ہے. اگر اس کو آیت الکرسی پڑھی ہوتی اس نے پوری تو یہ نہ کہتا. واہ واہ واہ. قرآن مجید آیت الکرسی کا ایک حصہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ قد تبین الرشد من الغی. زبردستی کرنے کام ہی نہیں رہ گیا بھیا، اتنا کلیئر ہو گیا ہے سیدھا راستہ گمراہی سے کہ اب
کوئی زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آدمی ہے، اس کو عقل ہے، واہ واہ واہ، وہ چلے گا ہی اس آپ راستے سے پہ، بات کرنے میں کوئی وہ آتا ہے زبردستی اتنا کرنے کی ضرورت ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، نہیں۔ مانے نہ مانے، ہم نے راستے کی ہدایت کر دی ہے، اب تمہارا دل چاہے اسے جبر سمجھو۔ واہ واہ واہ، کہاں جبر ہے؟ ہم صاف صاف آپ کو فلاں جگہ جانا یہ راستہ ہے، اب آپ نہ جائیں تو آپ کے نصیب کی خرابی آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم کہاں زبردستی کر رہے ہیں؟ اور کل اگر راستہ نہ دکھاتے تو کہتے کوئی ہمارا راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں جو لا اکراہ فی الدین یا دین میں جبر نہیں کے جملے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کو زبردستی گن پوائنٹ پر مسلم نہیں بنائیں گے۔ تو جو لوگ کر رہے ہیں گن پوائنٹ کے اوپر وہ زبردستی، مسلم نہیں ہیں، وہ وہ قرآن کو نہیں وہ مانتے، دشمن قرآن ہے جو ایسا دشمن کر رہے قرآن ہے جو یہ زبردستی کر رہے ہیں۔ اب آپ پھر پلٹ کے کہیں گے کہ جبر نہیں، تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نماز نہیں پڑھو گے تو سزا ملے گی، اور چوری کرو گے تو ہاتھ کاٹ دیں گے؟ اگرچہ میں پوچھنا چاہتا ہوں دنیا بھر کے قوانین سے کہ میں یہاں چوری کروں تو مجھے جیل کی سزا ہوگی، میں ایکسیڈنٹ کروں مار دوں کسی کی جان تو مجھے سزا ہوگی، تو مجھے کیوں زبردستی کر رہے ہو میرے ساتھ؟ بھائی میں جو کر رہا ہوں کرنے دو۔ تو جبر تو آپ بھی کر رہے ہیں۔ بہت اچھی اگر وہی جبر جو آپ دین کے لیے کہہ رہے ہیں، جبر تو آپ، کون سا دنیا کا ایسا قانون ہے جہاں کہیں نہ کہیں روکا نہ جائے، کوئی لمٹس نہ بنائی جائیں؟ صحیح۔ لیکن میں اس سے زیادہ بات عرض کرنا چاہوں گا، ہم آج تک کسی غیر مسلم سے نہیں کہنے جاتے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، خمس نکالو، واہ واہ واہ، کسی سے نہیں کہنے جاتے حجاب کرو۔ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ وہ جس ہم دن فالو کرتے ہیں تو اپنے لیے، ہم اپنے لیے، یا جو ہمارا جیسا ہے نظریات میں مسلم ہے، ہم اس سے کہتے ہیں تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، یا اس کے فائدے بتاتے ہیں۔ نہیں تو اب میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگوں کو جبر رکھتا ہے، پہلی بات تو ہم غیر مسلم سے کہتے نہیں، بالکل صحیح، اور ہمیں حق بھی نہیں اس سے کہنے کا بالکل صحیح۔ کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حجاب کرو۔ اب ٹھیک ہے، اگر ہمارا ایک ماحول ہے اور اس ماحول میں کوئی آتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی یہاں سب حجاب میں، آپ بھی۔ اور جو ہمارا باشعور طبقہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جس ماحول میں مہمان جاتا ہے اس طرح کے لباس کو بھی اختیار کرتا ہے، اس طرح کی چیزیں بھی اپناتا ہے۔ ہمارے ملک سے بھی جب لیڈر حضرات، ہمارے وزیر اعظم دوسرے جاتے ہیں جن ملکوں میں، حتیٰ کہ ملک کے اندر جس خطے میں جاتے ہیں، کبھی راجستھان کی پگڑی سر پہ ہے، کبھی جو علاقائی، یہ محبتیں بڑھانے کے لیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ سشما سوراج جی دنیا سے رخصت ہو گئی، اور بہت معتدل مزاج خاتون تھیں، باشعور۔ میں کسی پارٹی واٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں شخصیتوں کی بات کر رہا ہوں۔ جب وہ جمہوری اسلامی ملنے گئی تھی، انہوں نے سر پہ خود سے ہی پلو ڈالا تھا۔ انسان کی، خیر ہمارے ملک میں ایک شرافت اور وقار اور حیا تو ہے، چاہے مذہب کوئی ہو۔ معاملہ پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں زبردستی نماز پڑھوا رہے ہیں بچے سے صبح اٹھا کے؟ ہمارے بچے بھی کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ کیئر۔ تو میں ان بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کو لگ جو آپ کے ساتھ زبردستی اور اس کی وجہ سن لیجیے، خاص کر کے وہ لوگ جو ان ایک ملکوں سے نکل کے دوسرے ملک میں چلے گئے، تو ہم نے وہاں دوسرے ملکوں میں بہت سے جگہوں جا کے نیشنلٹی ہم نے لے لی ہے۔ کیا کوئی ملک درخواست کرنے آیا تھا کہ آپ نیشنلٹی ہمارے ملک کے لے لیں؟ آپ نے بہتر سمجھا، نیشنلٹی لے لی، لیکن جیسے ہی نیشنلٹی لی اسی دن ان سے قسم کھلوائی گئی کہ آپ ہمارے قانون کے قانون پابندی کریں گے، اور نہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ سزا ملے گی، سزا ملے گی۔ بالکل صحیح۔ پارلیمنٹ میں ہمارا کب کوئی گیا تھا کہ چلو بھیا الیکشن لڑو اور ایم پی ہو جاؤ؟ لیکن جب ایم پی ہوئے تو قسم کھانا پڑی کہ اب اس نظام کی پابندی کریں گے۔ تو ہم نے نہ کسی کو زبردستی نیشنلٹی دے لی ہے، نہ کسی کو زبردستی ایم پی بنایا ہے، لیکن اب بن گئے ہو نیشنل ہمارے، تو ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم تمہاری بھی حفاظت کریں اور تمہارے ذریعے پیدا ہونے والے نقصان جو دوسروں کے لیے ہے اس کی پابندی کر، اس کی بھی حفاظت کریں۔ ہم گئے انڈیا سے، ہم نے امریکہ میں نیشنلٹی لے لی، خیر مجھے نہیں لینا، اور لینا ہوتا 90 میں لے چکا ہوتا، آفر تھی، مجھے اپنا ملک پسند آیا تھا، آج بھی پسند ہے۔ اللہ اس ملک کی اسی محبت کو باقی رکھے جو ہمیں صدیوں سے ملتی رہی ہے۔ میں امریکہ گیا، میں کہوں میں تو انڈیا سے آیا ہوں، وہاں تو لیفٹ ہینڈ پہ چلتے، میں آزادی، یہاں زیادہ آزادی کسی ملک میں نہیں، میں تو لیفٹ ہینڈ ڈرائیو چلاؤں گا گاڑی، پولیس پکڑے گی، بالکل پکڑے گی۔ کیوں پکڑے گی؟ اس لیے کہ میں اپنے، نہیں قانون کیوں ہے، میں اگر قانون توڑوں گا تو اپنے کو جان خطرے میں ڈال رہا ہوں، دوسروں کو بھی، بہت اچھی تو پولیس زبردستی کرے گی۔
بہت اچھی بات آپ نے کہہ دی. تو بس وہی معاملہ ہے کہ جب ہمیں اس بات کا اعتماد ہے اسلام کو کہ اس میں جو ہے اگر اس کو خلاف جاؤ گے تو نقصان اٹھانا ہے، کبھی خود کبھی تمہارے دوسرے، تو ہر اس کام کو روک دے گا جس سے خود نقصان ہو رہا ہو یا دوسروں کو نقصان ہو رہا ہو. تو اس کے مطلب کہ ایک تو جبر کے معنی جو غلط لوگوں نے سمجھے ہیں ان کو پہلے اس کے معنی صحیح سمجھنا چاہیے. دوسرے، ہم جبر سے کسی کو دین کی طرف لاتے نہیں ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم سوچ سمجھ کر ادھر آئے ہیں تو اس کے قانون کی پابندی کرنا پڑے گا. جس طرح سے ہم کسی ملک کی نیشنلٹی لیتے ہیں تو وہاں کے قانون کی پابندی کرتے ہیں. اس قانون کی پابندی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ خود بھی محفوظ رہتا ہے اور دوسرے بھی محفوظ رہتے ہیں. خود بھی ترقی کرے گا، آگے جا رہے ہیں. ہاں، تو اب اگر اس نے دین کو قبول کر لیا ہے تو اس کو جبر نہیں سمجھے. جب اس نے دین اسلام قبول کر لیا تو اسے نماز پڑھنی ہے اور اس کے علاوہ جو اس کے قانون ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اور وہ قانون ایسا ہے جو انسان کو متقی بناتا ہے، اور جب متقی بن جاتا ہے تو اس کو فلاح مل جاتی ہے. یعنی فلاح کے مطلب کامیابی تو دین کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، کامیابی کے راستے سے روکتا نہیں ہے. بہت اچھا مطلب آپ نے اس کا تجزیہ کیا بہت اچھے ڈھنگ سے. صاحب ایک بات سمجھ میں نہیں آتی جی کہ ہر ایک انسان اس کے ذہن میں جی یا دل میں، اب یہ تو پلیس نہیں بتا سکتے، جی دو طرح کے سگنلز آتے ہیں. معاف کیجیے گا. ایک وہ ہوتا ہے جو میز گائیڈ کرتا ہے، ایک جو ہوتا ہے گائیڈ کرتا ہے. اب جس میں کسی کی قید نہیں کہ کوئی کس مذہب سے، تو اس کو دین کے اینگل سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جو یہ سسٹم ہے ہمارا، اس میں صرف انسان ایک ایسا مخلوق ہے جو ساری مخلوقات میں سب سے بہترین خلقت ہے، اور جو فیض اس سے جو علم ہی علم، قدرت ہی قدرت، رحمت ہی رحمت، حکمت ہی حکمت ہے وجود خدا. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیوں اس اینگل کی بات چیت کر رہا ہوں، کیونکہ ہادی کا ایک نظام سے حضرت آدم کی شکل میں نہیں کیا. میں چاہوں گا کہ اس کو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے کہ میں وہی عرض کر رہا تھا کہ اس نے جو نظام پوری کائنات میں بنایا ہے اس میں کسی کو صاحب اختیار نہیں بنایا. فرشتے تک صاحب اختیار نہیں ہے. سورج ہے، نکلنا ہی نکلنا ہے، اسے اپنی رفتار سے چلنا ہے. نہ جانے کب سے چل رہا مجھے نہیں معلوم، لیکن جس طرح چل رہا ویسے ہی چلے گا. ذرا بدلے گی سب تباہ ہو جائے گا. اسی طرح سے ہر چیز قانون کا پابند ہے، قانون پابندی اس نے کر رکھی ہے اور اس میں اختیار نہیں ہے. اللہ نے اپنے نظام، پورے نظام میں کسی کو صاحب اختیار نہیں بنایا، اس لیے کہ کسی کو صاحب عقل نہیں بنایا. واہ واہ واہ. لیکن صرف انسان کو بنایا ایسا جسے صاحب اختیار بنایا، اس لیے کہ اسے عقل دی ہے، اچھے برے کی تمیز دی ہے. باقی ساری مخلوقات کے ہاں اس نے ان کا اچھا کیا ہے ان کا برا کیا ہے فکس کر کے ان کو چھوڑ دیا. اپنے اللہ کی بنائی فطرت پہ چل رہا ہے، اب چل رہا ہے اپنے، وہ اسی پہ. بطخ کا بچہ پیدا ہوتے تیرنے لگے گا، مرغی بچہ پیدا ہوتے چننے لگے گا. اب وہ کوئی اس کے ہاں سوچ بچار نہیں ہے، نہ کوئی ٹریننگ ہے، نہ کوئی سیکھنا ہے، نہ کچھ سکھانا ہے. تھوڑا بہت جانوروں میں سکھانے کا منزل ہے جو ماں باپ، لیکن بہت کچھ فطرت. صرف انسان کو صاحب اختیار، دین کو دین فطرت بھی کہا گیا، اس لیے میں نے اس سوال کو کیا ہے. انسان صرف اور صرف اکیلا مخلوق ہے اللہ کا جو صاحب اختیار ہے، اس لیے کہ وہ صاحب عقل ہے. ورنہ اللہ چاہتا، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ آپ یہ اتنی مصیبت کیوں کھڑی کی، جب اسے نہیں چاہیے تھا کہ ہم جھوٹ بولیں تو ہمیں جھوٹ بولنے کی زبان صلاحیت نہ ہوتی ہے، جیسے جھوٹ بولتے ویسے ٹیڑھی ہو جاتی. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ اگر وہ ہمیں صاحب اختیار نہ بناتا تو پھر ہم کو مجبور دوسروں کی طرح بنا دیتا. لیکن کوالٹی اس نے ہمیں دی، جتنا جو وہ ہے اس میں سے کسی مخلوق کو جتنا مل سکتا ہے وہ مخلوق انسان ہے. اس کے پاور سے کیا، اس کے علم سے کیا، ان انسانوں میں سب برابر نہیں ہے. ان انسانوں میں اول مخلوق سب سے زیادہ اللہ کے بعد اگر کوئی کمالات کا مجموعہ اور مظہر ہے تو وہ نور اول، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے جو حصے ہیں، اور وہ نور معصومین علی و زہرا، حضرت امام حسن مجتبی سے لے کے آخری امام تک. اب یہ میں خالص حیثیت ایک شیعہ کے بات کر رہا ہوں، اور برادران اسلام سب اس کے قائل ہیں.
افضل ترین وہ ہے فیض، سارا اللہ سے فیض جو ہو سکتا وہاں ہے. اب اس کے بعد وہ فیض آگے بڑھا ہے، کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے. اگر وہ ہمیں صاحب اختیار نہ بناتا، مجبور بنا دیتا، تو پھر اس میں ہمیں ہمارا کمال کیا تھا؟ اس نے چاہا کہ اب یہ ہم نے اس کو صلاحیتیں دے دی، اپنے محنت کرے آگے بڑھے، محنت کرے آگے بڑھے. تو اس نے صاحب اختیار بنا کے ہمیں آگے بڑھنے کی گنجائش چھوڑی. اب جب صاحب اختیار بنا کے آگے بڑھنے کی گنجائش چھوڑی ہے تو دونوں راستے ہونا چاہیے. ایک وہ کہ برائی کا، ایک اچھائی کا، ایک بہکانے والا، سنبھالنے والا. اگر صرف سنبھالنے والا ہو، صرف اچھائی کا راستہ، تو میرا کمال کیا ہے؟ وہ کوئی بھوکا ہے جی، یا بہت پریشان ہے، جب ہم اس کو اب کوئی مدد کرتے ہیں جی، تو آٹومیٹکلی ہمیں سکون ملتا ہے، سکون ملتا ہے. فطرت کا تقاضا پورا کیا. اور جب ہم کوئی کسی ایسا کا چھین کے کھا جائیں، ہاں تو پھر ہم رات میں بستر پر بھی لیٹے رہتے کہیں ہیں. نہ کہیں بے چینی کبھی نہ کبھی ہوگی. تو یہ کیا ہے؟ یہ اندر کیا لگا یہ ہوا؟ انسانی وجود میں دو چیزیں ہیں، ایک جو اس کو برائی کی طرف کھینچنے والا، ایک اسے اچھائی کی طرف کھینچنے والا. نفس امارہ، نفس لوامہ، دو لفظ بولے جاتے ہیں. وہ بھی نظام اللہ کا بنایا کہ اگر تم اختیار والے تو ہو، اور چوطرفہ چانس امکان ہے کہ تم بہکو، لیکن بہکو تو پھر سنبھالنے کے لیے نفس لوامہ ہے. اگر کوئی آدمی اس طرح سے کر رہا ہے کہ اگر اس کو کوئی سگنل مل رہا ہے کہ مت کرو اور رک رہا ہے، وہ اچھائی کرو اس کی طرف بڑھ رہا ہے، تو پھر اس کو دین کی زبان میں سے کیا کہیں گے؟ نظام قدرت ہے، دین فطرت پر کاربند ہے. نظام قدرت یہی ہے، اس نے بنایا اسی طرح. یعنی اللہ نے اپنی مخلوق کو بنایا ہی ایسا ہے، اس کے اندر ان بلٹ سرکٹ رکھا ہے اس طرح کا. صاحب اختیار بنانے کے بعد اس کا پورا انتظام کر دیا ہے کہ یہ ایڈیشنل ارینجمنٹ ہے، کیا نام ہے یہ انبیاء کا، اس کا یہ ایڈیشنل ارینجمنٹ ہے. انٹرنل اس نے یہ بھی ارینجمنٹ کر دیا ہے کہ تاکہ جو ہے نہیں، میں اس کا الٹی بات کہنا چاہوں گا کہ اس نے پہلے تو ہمیں سب دے کے بھیجا. عقل بھی دی، شعور بھی دیا، بصیرت بھی دی، فہم بھی دی، نفس بھی دیا، برائی سے روکنے والا، اچھائی کی راہ پہ ڈالنے، سب دے دلا کے بھی اسے پتا تھا کہ یہ سب ہو کے بھی یہ کامیاب نہیں ہو پائے گا جب تک باہر سے سپورٹ نہ ملے. اس لیے اس نے نبوت بھیجی، اس لیے اس نے کتاب بھیجی. اصل کتاب و نبوت نہیں ہے، اصل تو ہمارا اپنا وجود ہے. لیکن اسے پتا تھا کوئی دنیا میں شاگرد بغیر خالی کتاب سے نہیں سدھر جاتا جب تک استاد نہ ہو، اور کوئی آدمی کتنا ہی قابل ہو بغیر کتاب کے بھی نہیں کچھ ہو سکتا. تو ہم کتنا ہی صلاحیتوں والے ہوں، لیکن مجھے کتاب بھی چاہیے، مجھے استاد بھی چاہیے. دیکھیے ہم فکس تو نہیں کرتے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ایک لمٹ رکھتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے ایک سیٹ پروگرام ہے کہ ہمیں اس طرح سے آگے بڑھنا ہے. کبھی کبھی ایکسیڈنٹل ایسے سوالات آ جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات چیت ہے اس کو کس سے پوچھیں؟ ظاہر سی بات چیت ہے جو دین کے جانکار ہیں ان سے ہی چیزوں کو ہمیں دریافت کرنا پڑتا ہے، کیونکہ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ دین کی ضرورت کیوں، اس پر ہم آگے لگاتار اپنی بات رکھتے رہیں گے. اب آپ ہمیں اور ہمارے مہمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. ہم پہ تیرا احسان ہے اے بانی تنظیم، ہم پہ تیرا احسان ہے اے بانی تنظیم.